بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو سلسلہ وار جاری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، مزید مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ حدیث نمبر 1621، باب ما جاء فی النہی عن قتل النساء والصبیان۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر اخبرہ ان امرأۃ وجدت فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك ونہى عن قتل النساء والصبیان۔ وفی الباب عن بریدة ورباح ويقال رباح بن الربیع والاسود بن سریع وابن عباس والصعب بن جثامة هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کریہوا قتل النساء والولدان وهو قول سفیان الثوری والشافعی ورخص بعض اہل العلم في البیات وقتل النساء فیہم والولدان وهو قول احمد و اسحاق ورخص في البیات۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا منع ہے، جنگ میں، میدان جنگ میں عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جہاد کے جنگ کے جو شرائط ہیں اور اس کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، زخمیوں پر حملہ نہ کیا جائے، اور جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کے احکام ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ایک مقتولہ عورت ملی۔ جنگ ہونے کے بعد دیکھے تو ایک عورت پائی گئی جو قتل ہو گئی تھی، جس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا، یعنی پسند نہیں کیے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے قتل کو پسند نہیں کیے، اگرچہ کہ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور بچوں کو یعنی بچوں سے مراد وہاں پر نابالغ بچے مراد ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہتھیار ڈال دے یا بیمار ہے، زخمی ہیں، ان سے بھی تعارض نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو بھی چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس باب میں حضرت بریدہ رباح یعنی رباح بن ربیع بھی کہا گیا ہے، اسود بن سری، ابن عباس اور صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ ان کے نزدیک عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا مکروہ ہے۔ سفیان ثوری، امام شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ بعض علماء نے شب خون مارنے نیز عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ یہ دونوں حضرات شب خون مارنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی رات کے وقت حملہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بعض فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ رات کے وقت حملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب غفلت میں ہوتے ہیں لوگ، اس لیے ایسی حالت میں حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ جنگ کرنے کا، حملہ کرنے کا مناسب وقت کون سا ہے، کس وقت کرنا چاہیے۔ آگے اب یہ جو علماء کرام ہیں جی، ان کے پاس عورتوں کو، بچوں کو بھی مارنے کی اجازت دی گئی ہے اور پھر رات میں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ کون سے بزرگ؟ یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ہیں۔ تو یعنی حنبلی مسلک میں جی یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، شب خون مارنے کی اجازت ہے اور عورتوں اور بچوں کو۔ تو اب یہ تعویل ہو سکتی ہے ان کی کہ اگر کہیں مناسب سمجھ رہے ہیں کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح وہاں پر لڑ رہی ہیں یا سازش میں یا فتنے کو اور فروغ دینے میں برابر کی شریک ہیں، ان کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں پر پھر قتل کرنا مناسب ہے۔ اب نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں تو قتل کرنا تو لازم ہے جی۔ لیکن یہاں پر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرما رہے ہیں جی، اس کی وضاحت نہیں کرے نا۔ جی ہاں، وضاحت نہیں کی، مطلب یہ ایسا ہوا تو عورتوں بچوں کو مارنا ہے، نہ تو قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی وضاحت نہیں کریں جی، انہوں مطلقاً یہ بات فرما دی ہے کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو اب جو حنبلی جہاں پر مسلک ہو، جہاں پر حنبلی مسائل ہے اور جہاں پر حنبلی لوگ عمل کرنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ جی ہاں، اب انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے، اس سے معلوم ہو رہا کہ کیونکہ عورتیں اور بچے بھی بڑوں کے تابع ہیں،
ان کے شوہر جب کافر ہیں تو وہ لوگ بھی کافر ہیں. اولاد بھی ماں باپ کے تابع ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر توحید، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الہیت کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور ایک وہ مادہ ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے آگ کی پوجا کرنے والے تو اس کو آگ کی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں. تو یہ ماحول کا اثر قبول کر کے لڑکا ان کے تابع ہو جاتا ہے. تو جس کی اولاد ہے وہ اس کے تابع رہے گی. اگر کوئی یہودی کا بیٹا ہے لیکن مسلمان ہو گیا تو پھر وہ مسلمان کہلائے گا. تو یہ جو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان دونوں اصحاب کے پاس، آگے کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور فرمائے کہ ان کا تعلق ان کے آبا سے ہی ہے، یعنی بچے بھی اپنے ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں، ان کے اندر میں ہوتے ہیں. اور حکم جب لگایا جائے گا مشرکین کی اولاد ہے تو مشرکین میں ہی ان کا شمار کیا جائے گا. حدیث نمبر 1622. حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال اخبرنی صعب بن جثامۃ قال قلت یا رسول اللہ ان خیلنا اوطئت من نساء المشرکین واولادہم قال هم من آبائہم هذا حدیث حسن صحیح. حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھوڑوں نے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کو رون ڈالا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے بڑوں کے تابع ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. یہ ان دونوں اصحاب کی دلیل ہے کہ ایک صحابی عرض کیا کہ ہمارے گھوڑوں کے زد میں آ کر مشرکین کے بچے اور عورتیں بھی رون دی گئی ہیں. تو حضور فرمایا کہ وہ ان کے اپنے بڑوں کے تابع ہیں، مشرکین کی اولاد ہے تو ان کے ماں باپ کے تابع ہے، وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے، لہٰذا تم پر کوئی گناہ نہیں اس کا. حدیث نمبر 1623. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن ابي هريره قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وأن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجل في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. کفار کو جلانا منع ہے، کسی کو بھی جلا کر عذاب دینا یہ مخلوق کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کو سزاوار ہے، اللہ کا ہی حق ہے، اللہ کا ہی حق ہے، اللہ ہی دے سکتا ہے، وہ مخلوق نہیں دینا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور 2 قریشیوں کا نام لے کر فرمایا اگر فلاں فلاں کو پاؤ تو انہیں جلا دینا. پھر جب ہم نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں فلاں فلاں کو جلانے کا حکم دیا تھا، لیکن آگ کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب دیتا ہے، لہٰذا اگر انہیں پاؤ تو قتل کر دینا. جن 2 قریشیوں کا نام لے کر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دونوں میدان جنگ میں پائے گئے مل گئے تو ان کو جلا دو فرمائے تھے بھیجنے سے پہلے. پھر جب بھیجنے کا ارادہ کیا وہ لوگ نکلنے والے تھے تو بلا کر تاکید کر دیے کہ دیکھو میں فلاں فلاں کو جلانے کا حکم دیا تھا، لیکن جلانے کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، اس کا حق ہے، عذاب آگ کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لہٰذا تم اگر ان کو پاؤ تو قتل کر دو، جلاؤ مت. اس باب میں حضرت ابن عباس اور حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے اور علماء کا اس پر عمل ہے. محمد بن اسحاق فرماتے ہیں اس حدیث میں سلیمان بن یسار اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اور شخص کا واسطہ ہے. دوسرے لوگوں نے بھی لیث کی طرح روایت کیا ہے. لیث بن سعد کی روایت اشبہ اور زیادہ صحیح ہے، یعنی مختلف سندیں بیان کریں کہ فلاں فلاں سند سے آئی ہے. ایک سند میں سلیمان بن یسار اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک اور راوی کا ذکر کیے ہیں،
تو ایک واسطہ بیچ میں بڑھ گیا ہے، بلکہ ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو دوسری روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے پہلی روایت کے مقابلے میں۔ دوسری روایت میں کیا ہے جو صحیح ہے؟ لیث بن اسعد کی نہیں، یہی روایت ہے وہ بھی، کہ جس میں آگ کے ذریعے جلانے سے روکا گیا ہے، آگ کے ذریعے عذاب۔ تو وہ جو روایتیں مختلف راویوں سے آئی ہے، ایک حدیث ہے لیکن بیان کرنے والے الگ ہے، تو اس کا حکم بدل جاتا، مطلب وہ الگ حدیث شمار ہوتی ہے۔ امام بخاری کے پاس بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی صحیح میں، اپنی کتاب میں کہیں بھی کسی حدیث کو مکرر ذکر نہیں کیا ہوں، حالانکہ انما الاعمال بالنیات یعنی دوبارہ نہیں لایا ہوں، حالانکہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث تقریباً 6-7 مقامات پر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں متن کا ایک لفظ بھی بدل گیا تو وہ ایک الگ حدیث شمار ہوگی۔ اسی طرح سلسلے سند میں اگر کوئی ایک راوی کا نام بھی بدل جائے، کوئی دوسرے راوی آ جائیں، تو وہ بھی محدثین کے پاس ایک مستقل حدیث شمار ہوگی، سیم حدیث نہیں کہلائے گی۔ تب یہاں پر لیث بن سعد کی جو روایت ابھی جو پڑھی گئی ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اور جو دوسری روایتیں آئی ہیں اس سلسلے میں اس کے مقابلے میں یہ زیادہ صحیح ہے کہ عذاب، آگ کے ذریعے عذاب دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی کو زیبا دیتا ہے، اسی کو سزاوار ہے، مخلوق کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ حدیث نمبر 1624، باب ما جاء فی الغلول، مال غنیمت میں خیانت یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، بہت بڑا گناہ ہے مال غنیمت میں چوری کرنا، خیانت کرنا۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة، وفي الباب عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ تکبر، خیانت اور خرض سے پاک ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ سبحان، تکبر نہیں ہونا، مال غنیمت میں خیانت کے دھبے سے پاک ہونا اور قرض سے پاک ہونا۔ اسی لیے شہید کے بارے میں بھی آیا ہے کہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے دین، قرض کے۔ قرض کا چونکہ حقوق العباد سے تعلق ہے اس کا، اسی لیے اگر قرض ہے شہید کے ذمہ تو وہ معاف نہیں ہوگا، بقیہ البتہ اس کے پورے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح فرما رہے ہیں خوشخبری ہے کس کے لیے؟ جس کے دل میں تکبر نہ ہو اور جو مال غنیمت میں چوری نہ، خیانت نہ کیا ہو اور کسی کا قرض باقی نہ ہو، ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے تکبر کو لایا گیا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور تکبر صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے، اس کا حق ہے، یہ اس کو سزاوار ہے، تکبر کرنا اس کو مناسب ہے۔ اور سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہوگا ان تردد میں رہیں گا، سلام کرنے سے پسو پیش میں رہیں گا، کوئی سلام کرے تو جواب دوں گا میں، بلکہ ایسا انتظار کرے گا۔ تو سلام میں پہل کرنا یہ نشانی ہے تکبر سے بری ہونے کی، دل میں غرور اور تکبر نہ ہونے کی۔ حدیث نمبر 1625، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی عن سعید عن قتادة عن سالم بن ابی الجعد عن معدان بن ابی طلحة عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الکنز والغلول والدین دخل الجنة هكذا قال سعید الکنز وقال ابو عوانة في حدیثه الکبر ولم يذكر فيه عن معدان وروایت سعید اصح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی ہو کہ وہ تین چیزوں خزانہ، خیانت اور قرض سے پاک ہو جنت میں داخل ہوگا۔ سعید نے اسی طرح کنز، خزانہ فرمایا، اور ابو عوانہ نے اپنی روایت میں کبر کا لفظ نقل کیا ہے اور معدان کا واسطہ بھی ذکر نہیں کیا۔ سعید کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال اس دوسری روایت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی ہو کہ وہ تین چیزوں سے پاک ہو، تکبر سے، مال غنیمت میں خیانت سے اور قرض سے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہے۔ تین چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بری رکھا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے لیے ضمانت ہے جنت میں داخل ہونے کی۔ یعنی اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اس میں مل رہی ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، ان چیزوں سے وہ بچا ہوا رہے اور اس کا دامن ان چیزوں سے پاک ہو۔ کنز کا ذکر آیا ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے فرمایا حضور. فذوقوا ما کنتم تکنیزون کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں زکوٰۃ کے بیان میں فرماتا ہے سورہ توبہ میں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے فرمائیں. جس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کو تاپا جائے گا، اس کو تاپا جائے گا جہنم کی آگ میں، کس کو؟ ان کے چہروں کو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے چہروں کو اور ان کے پشتوں کو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتغوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. قیامت کے دن سونے اور چاندی کو تاپا جائے گا، پگھلایا جائے گا آگ میں، اور اس کے ذریعے ان کو داغ دیے جائیں گے، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پشتوں کو، پیٹوں کو اور ان کی پیشانیوں کو چرکے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنیزون، چکھو اس عذاب کا، اس کا مزہ جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، مال و دولت جمع کر کے رکھتے تھے، نصاب صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو وہی مال ان کے لیے قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کر کے ان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں جس کی تم دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو بہت بڑی وعید ہے اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے. تو یہاں پر جو کنز کا ذکر کیے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی اور جمع کر کے رکھے مال اپنا، تو وہ کنز میں آ گیا ہو. اسی لیے حدیث میں بھی وضاحت ہو گئی کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، یعنی قیامت کے دن وبال بن جائے گا وہ تمہارے لیے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز میں نہیں آتا. یعنی اسلام یہ تعلیم دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دو، اس کے بعد تم جتنی چاہے دولت رکھو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرو، یعنی گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اور جو تم پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کر دو تو ختم، اس کے بعد کوئی وبال نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. تو کنز سے مراد غالباً اسی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیے اب آج موجودہ زمانے میں جی گورنمنٹ یا اگر اسلامی حکومت ہو جی اس کے پاس اربوں خربوں روپیے ہوں، وہ صرف اس کی زکوٰۃ دے رہا ہو، ادا کر رہا ہو، تو پھر اس کے مال پر جو ہے نا قبضہ نہیں کریں گے جی اسلامی حکومت اگر ہو تو جی. اور وہی اگر اسلامی حکومت نہ ہو، جیسا گورنمنٹ ہے اور ڈیموکریسی حکومت ہے وہاں پر، تو وہاں پر دیکھیے اب ایک لمٹ ہے، مقرر ہے، اس سے زیادہ اگر مال ہو، اگر سے اس کا آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ ضبط کر لیا جائے گا مال کو. جی ہاں، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. جی کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بس زکوٰۃ ادا کر دیے تو اس کے بعد آپ جتنا چاہے مال رکھیے، کوئی گرفت نہیں، کوئی پوچھ نہیں، بشرطے کہ وہ حلال ہو بس، اور نہ ہی کوئی پکڑ ہے. سبحان. حدیث نمبر 1626 حدثنا حسن بن علی حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا اکرمہ بن عمار حدثنا سماک بن ابو الزهيل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله ان فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فنادي انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ثلاثا هذا حديث حسن غریب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص شہید ہوا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی. پھر فرمایا اے عمر اٹھو اور 3 مرتبہ اعلان کرو جنت میں صرف ایماندار لوگ ہی داخل ہوں گے. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. ایک شخص کا ذکر کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ فلاں شخص شہید ہوا، مطلب شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور شہید کے جو درجات ہیں اور اس کو قیامت کے دن جن نعمتوں سے نوازا جائے گا، جن نوازشات سے اس کی پذیرائی، اس کا استقبال کیا جائے گا، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے حضرت عمر کہ فلاں شخص شہید ہوا. اور شہادت کا مرتبہ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں لکھ دے وہی حاصل کر سکتا ہے. تو شہادت کا ذکر کیا تو حضور فرمائے کہ ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، اس شخص کو جو شہید ہوا ہے. کیوں جہنم میں گیا وہ؟ کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک جبہ چرایا تھا، ایک عبا اس نے چرائی تھی، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. پھر فرمایا کہ اعلان کر دو لوگوں میں کہ جو ایماندار ہیں، حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور تمام گناہوں سے پاک ہیں، خاص طور پر گناہ کبیرہ سے. صغیرہ کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے مٹ جاتے ہیں، جیسے احادیث میں آیا کہ وضو کرنے سے
گناہ جھڑ جاتے ہیں نماز پڑھنے سے ایسا. تو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. تو مال غنیمت میں چوری کرنا، مال غنیمت میں خیانت کرنا اور مال غنیمت میں سے چوری کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے بعد، اپنی گردن کٹا دینے کے بعد، خون پیش کرنے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہیں ہو رہی، صرف اس وجہ سے کہ وہ چوری کیا تھا. جی اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جی البتہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، بڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے معاف کرنے کا. جہاں بھی ایسا آیا ہے کہ مومن جنت میں داخل نہیں ہوگا یا دوزخ میں جائیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے جہنم میں صرف کفار اور مشرکین رہیں گے. البتہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے بخش دے گا قیامت کے دن. لیکن اس کو پہلے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی جہنم میں، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. جو گناہ کیا تھا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. حدیث نمبر 1627، باب ما جاء فی خروج النساء فی الحرب. عورتوں کی جنگ میں شرکت. عورتیں جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں لڑتی نہیں جنگ میں شریک ہو کر، صرف مریضوں کی مرہم پٹی کے لیے اور فوجیوں کو پانی پلانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے عورتیں بھی جنگ میں چل سکتی ہیں. حدیث نمبر 1627، حدثنا بشر بن ہلال الصواف وحدثنا جعفر بن سلیمان الضباعی عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونسوة معها من الانصار یسقین الماء ویداوین الجرحى وفي الباب عن الربیع بنت معوذ وهذا حدیث حسن صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم اور چند دوسری انصار خواتین کو لڑائی میں ساتھ لے جاتے، وہ پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہیں. اس باب میں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے. حدیث حسن صحیح ہے. عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے، اور جنگ کرنا، یہ دشمن سے لڑنا، بہادری کے جوہر دکھانا، یہ مردوں کا کام ہے. یہ عورتیں البتہ فوجیوں کی خدمت کے لیے، کوئی زخمی ہے تو ان کی مرہم پٹی کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے، ان عورتوں کو جنگ میں لے جا سکتے ہیں. وہاں پر وہ کون سی عورتیں مراد ہے جو پانی پلانے کے لیے، جنگ میں مریضوں کی مرہم پٹی وغیرہ کرنے کے لیے عورتوں کو اجازت دی گئی ہے؟ کیا وہ لوگوں کی بیویاں وہاں پر مراد ہیں، یا پھر حکومت میں ایسے عورتوں کو الگ سے اس کام کے لیے نوکری پر مقرر کیا جائے گا؟ جی یہ صورت کیا ہے اس میں؟ اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی بیویوں کو ان کے لے گئے ہوں، جو اپنے اپنے شوہروں کی خدمت کر رہی ہوں وہاں پر. اب چونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جہاں پر استثناء ہوتا ہے. استثناء کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں عورت کو باہر نکلنا نہیں ہے، لیکن ایک خاص موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عورت کو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو گوشے پردے کے ساتھ. یہ مطلب نہیں ہے میدان جنگ میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، گوشہ پردہ نہیں کوئی اس کے بغیر، ایسا نہیں، بلکہ گوشے پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ. جیسے آج بھی ضرورت پڑتی ہے دواخانوں میں رہنے کی یا باہر سے کوئی چیز لانے کی، اور مرد نہیں ہیں گھر میں، باہر رہتے ہیں عام طور پر لوگ، یا بعض کاموں کے لیے عورتوں کو نکلنا ناگزیر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے، بشرطے کہ گوشے پردے کا اہتمام کیا جائے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باندی ہے. باندیوں کے لیے پردہ کرنا نہیں ہے نا، آزاد عورتیں پردے کے ساتھ نکلیں گے، لیکن باندیوں کو پردہ کرنے کا نہیں ہے، تو باندیاں خدمت انجام دے سکتی ہیں. اچھا، پھر اگر باندی نہیں ہے، اس کی بیوی ہے، تو اس کی بیوی جنگ کی حالت میں صرف اپنے شوہر کی ہی خدمت کریں گی، مرہم پٹی کریں گی، یا دوسرے جو اسلامی جو فوجی ہیں، جو لشکر ہیں، یا وہ دوسرے لوگوں کی بھی مرہم پٹی، عیادت، پانی وغیرہ پلانا، زخموں پہ جو ہے نا دوا وغیرہ مرہم پٹی کرنا، لگانا؟ جی پانی پلانے کا مسئلہ جو ہے، عورتیں پانی کسی کو بھی پلا سکتی، بشرطے کہ گوشے پردے کے ساتھ ہو. اور یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ تھا، جہاں پر دنیا کے یہ سب سے مقدس ترین ہستیاں تھیں، نظر اٹھا کر بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے مخلوق میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کے قلوب بالکل پاکیزہ تھے. ان کے دل اتنے پاکیزہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے، آپ کے صحابی بننے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو دنیا کی چنندہ ہستیاں تھیں. اسی لیے اب اس میں دیکھیں گے، اب جرح و تعدیل کے فن میں، جس کو اسماء رجال کہا جاتا ہے، ایسا معتبر اور مشہور فن ہے اسلام کا کہ اس کی تاریخ
پوری دنیا جب سے شروع ہوئی اس وقت سے اب تک کہیں کسی مذہب میں کسی دین میں نہیں ملتی کہ 5 لاکھ افراد کے پورے حالات حدیث شریف کی حفاظت کے لیے صرف کہ یہ حدیث شریف معتبر ہے یا بیان کرنے والے بیچ میں اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل کر دیے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے صحیح حدیث ہے یا غلط ہے یہ معلوم کرنے کے لیے اسماء رجال کا فن مدون ہوا، جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد کے حالات محفوظ ہو گئے. سبحان اللہ. ان کی پیدائش کہاں کی ہے، انہوں نے کن سے علم حاصل کیا، ان کے اساتذہ کیسے ہیں اور ان کے شاگرد کیسے ہیں، اور ان کی تقوی و پرہیزگاری کیسی ہے، اور پھر ان کا مسلک کیا ہے، سبحان اللہ. اور علم میں ان کا کیا مقام ہے، اور ان کے بارے میں فلاں فلاں کی کیا رائے ہے ان کے تقوی و پرہیزگاری کے بارے میں. تو یہ جرح و تعدیل کا جو فن ہے پورے مذاہب میں کسی بھی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو ایسے فن میں بھی صحابہ پر تنقید نہیں کی گئی، بلکہ صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ متقی پرہیزگار ہیں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ویسی ہستیاں ہیں. صحابی کا نام آ گیا تو ہم پر تنقید نہیں کر سکتے. تنقید شروع ہوں گی تابعین کے دور سے. تو اب اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی شہادت تو اللہ تعالیٰ دیا، ان کی تزکیے کی، ان کی پاکی کی اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کی، اور ان لوگوں کے پاس ایک ایسی سند ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بہت بڑی سند ہے صحابہ کی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. بندے 1000 بولے ہم اللہ سے راضی ہیں، کوئی معتبر بات نہیں ہے. اللہ راضی ہونا بندے سے یہ بڑا کمال ہے. اور حالت جنگ میں جی وہ شوب عورتوں سے مطلب کہ اگر نامحرم عورت بھی ہوں جی علاج پٹی وغیرہ کر رہی ہو تو اس طرف ذہن جاتا بھی نہیں، اس طرف جاتا نہیں، کیونکہ پہلے اجازت دی گئی. میں سمجھتا ہوں اسلام جی اسی لیے کیونکہ ایک تکلیف میں رہتا آدمی تو اس وقت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور ذہن نہیں جاتا، اور وہ تو صحابہ ہے. پھر تو آج بھی اگر ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہوں جی اور استقامت اور استقلال کے ساتھ جو ہے نا نیکی تقوی اور پرہیزگاری پر آپ قائم رہتے ہوں جی تو ایسی صورت میں اجازت ہے. ہاں اجازت ہے. اور یہ بھی کیا ہے لازم اور ضروری نہیں ہے لے جانا. اگر کہیں ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے، مرد نہیں ہے کام کے لیے، تو عورتیں ان کام کو انجام دے سکتی ہیں. ان خدمت کو، اس خدمت کو عورتیں بھی انجام، مجبوری کی حالت میں ہے لے جانے کا. یہ ورنہ عام حالات میں اگر کہیں خطرہ ہے، مردوں کے خود قدم اکھڑ جا سکتے ہیں، تو میدان جنگ میں عورتوں کو لے کے گئے تو اور پریشانی ہو جاتی ہے، ان کی حفاظت کا مسئلہ ہو جاتا. اسی لیے جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پر اور شدید ضرورت ہے، مرد نہیں ہے، غلام نہیں ہے ساتھ میں کام کرنے کے لیے، تو جب لے جا سکتے ہیں. حدیث نمبر 1628 باب ما جاء فی قبول ہدایا المشرکین. مشرکین کے تحائف قبول کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کافر اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حدثنا علی بن سعید الکندی حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن اسرائیل عن ثویر عن ابیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کسرى اہدى له فقبل وان الملك اہدوا الیہ فقبل منه وفی الباب عن جابر وهذا حدیث حسن غریب وثویر هو ابن ابی فاخته اسمه سعید بن علاقہ وثویر یکنى ابا جہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کسریٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجے تو آپ نے قبول فرمایا. دیگر بادشاہوں نے بھی آپ کے پاس تحائف بھیجے تو آپ نے انہیں بھی قبول فرمایا. یعنی تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں. اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. یہ حدیث حسن غریب ہے. سویر ابو فاخدہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام سعید بن علاقہ ہے اور کنیت ابو جہم ہے. حدیث نمبر 1629. تحفے میں بھی وہ تحفے شرعی اعتبار سے مطلب حرام و ناجائز نہیں ہونا چاہیے. جی جیسا کوئی مورتی لا کے دے رہا آپ کو، جی جیسا ہاتھ سے بنی ہوئی پتلے لا کے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، جی حرام چیز نہیں، حرام تحفے قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. تحفے صرف وہ ہے جو درست ہوں، ضرور شرع جائز ہوں، ایسے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں. حدیث نمبر 1629 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داؤد عن عمران القطانی عن قتادہ عن یزید بن عبد اللہ بن شخیر عن عیاض بن حمار انہ اہدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ له او ناقۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت فقال لقال فانی نهیت عن زبد المشرکین قال وهذا حدیث حسن صحیح ومعنى قوله انی نهیت عن زبد المشرکین یعنی ہدایاهم وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقبل من المشرکین یعنی ہدایاهم وذکر فی هذا الحدیث الکراہیۃ واحتمل ان یکون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهی عن ہدایاهم. حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی بطور تحفہ بھیجی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لائے ہو، یعنی تم مسلمان ہو گئے ہو،
کہا نہیں، فرمایا مجھے مشرکین کے تحفے قبول کرنے سے روکا گیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، ضبط المشرکین سے مشرکین کے تحفے مراد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ مشرکین کے تحفے قبول فرمایا کرتے تھے، اور اس حدیث میں کراہیت مذکور ہے۔ ایک اوپر ایک حدیث گزری کہ آپ تحفے قبول کرتے تھے، اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ ایک صاحب تحفہ بھیجے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ ان کا تحفہ قبول نہیں کیے، پوچھے مسلمان ہو گئے کیا؟ پوچھے نہیں، تو بولے مجھے مشرکین کے تحفے قبول کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ ہو سکتا ہے یہ بعد کا واقعہ ہو، پہلے آپ قبول فرماتے تھے، بعد میں منع کر دیا گیا ہو۔ امکان ہے اس بات کا کہ ابتدا میں آپ مشرکین کے تحفے قبول فرماتے تھے، چونکہ روکا نہیں گیا تھا، بعد میں جب آپ کو روک دیا گیا تو آپ اس سے رک گئے۔ امکان ہے، یقینی بات نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں اجازت تھی تحفے قبول کرنے کی، بعد میں روک دیا گیا۔ حکمت یہ ہو سکتی ہو کہ بھئی اب آپ کسی مشرک کا تحفہ قبول کریں، کوئی بھی ہو XYZ، اگر کوئی تحفہ دیا تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور حسن اخلاق سے پیش آتے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے، تو ایسا میلان نہیں ہونا قلب کا اس طرف، بلکہ اور کئی حکمتیں ہو سکتی ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ تحفہ دے کر بچ جانے کی کوشش کر رہے ہوں مسلمان ہونے سے، یا ان پر حملہ ہونے سے بچنے کے لیے تحفہ دے رہے ہیں، کچھ بھی اغراض ان کے وابستہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے روکا گیا ہے۔ ہو یا نہ ہو، نہیں لینے میں عافیت اور سلامتی ہے، جی نہیں لینا ہی بہتر ہے۔ جی حدیث نمبر 1630 باب ما جاء فی سجدۃ الشکر۔ حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابو عاصم حدثنا بکار بن عبد العزیز بن ابی بکرۃ عن ابیہ عن ابی بکرۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه امر فسر به فخر ساجدا۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث بکار بن عبد العزیز والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم رأوا سجدۃ الشکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی جس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، تو آپ سجدے میں گر پڑے، یعنی بے انتہا خوشی ہوئی، خوشخبری آئی تو آپ سجدے شکر بجا لائے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند یعنی بکار بن عبدالعزیز کی روایت سے جانتے ہیں۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ سجدہ شکر جائز ہے۔ حدیث نمبر 1631 سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ شکر میں بھی اکبر کھڑے ہو کے اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھنے کے بعد سجدے میں جانا ہے، یا کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر بول کے ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے؟ سجدہ شکر کے بارے میں اختلاف ہے احناف میں بھی، غالباً امام اعظم کے پاس جائز نہیں ہے اور صاحبان کے پاس جائز ہے سجدہ شکر، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدے تلاوت کا ہے، ہاتھ باندھنا نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے کا ہے۔ بیٹھی ہوئی حالت میں یا کھڑی ہوئی حالت میں؟ کھڑے ہو کر جانا بہتر ہے، اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی جا سکتے، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی جا سکتے، اجازت ہے اس کی بھی۔ حدیث نمبر 1631 باب ما جاء فی امان المرأۃ والعبد۔ عورت اور غلام کا کسی کو امان دینا، اگر میدان جنگ میں عورت کسی کو امان دے دے، کسی کافر کو، یا غلام امان دے دے تو کیا حکم ہے؟ امان سے مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو حملے سے محفوظ کر لیا، اس کو کہ بولے بھائی تم کو اللہ اور اس کے رسول کے امان میں لے لیا ہم۔ امان دینے کا مطلب اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا، سیکیورٹی میں لے لینا۔ حدثنا یحیی بن اقسم حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن کثیر بن زید عن الولید بن رباح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة لا تأخذ للقوم یعنی تجیر علی المسلمین وفی الباب عن ام ہانین وهذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بھی اپنے قوم کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ اس باب میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، مطلب جس طرح مرد آدمی پناہ دے سکتا ہے کسی کافر کو، اسی طرح عورت بھی پناہ دے تو وہ بھی معتبر ہے، اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ لہٰذا جب عورت پناہ دے دے کسی کافر کو تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ صرف حاکم وقت ہی دینا بلکہ ضروری نہیں ہے، حاکم وقت یا فوجی ہی دینا، مرد دینا ضروری نہیں ہے۔ عورت بھی اگر پناہ دے دے، اس کو اپنی سیکورٹی میں لے لے تو اس کو تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل کرنے کے در پہ نہیں ہو سکتے۔ حدیث نمبر 1632 حدثنا ابو الولید الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب عن ام هانين انها قالت آجرت رجلين من احمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امنا من امنت۔ هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم۔ اجازوا امان المرأة وهو قول احمد واسحاق اجاز امان المرأة والعبد وقد روي عن عمر بن الخطاب انه اجاز امان العبد وابو مرة مولى عقيل بن ابي طالب ويقال له ايضا مولى ام هانئ واسمه يزيد وروي عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذمة المسلمین واحدۃ یسعى بها ادناهم ومعنى هذا عند اهل العلم ان من اعطى الامانة من المسلمین فهو جائز على كلهم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں میں نے اپنے خاوند کے 2 رشتہ دار مردوں کو پناہ دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی پناہ دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر پناہ دے تو وہ معتبر ہے، اس کا اعتبار ہے شریعت میں، اور سب کی طرف سے پناہ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مطلب میں اللہ و رسول کی تم کو پناہ دیتی ہوں، یعنی پناہ میں لیتی ہوں، جی یہ الفاظ اور جملہ بولنا بھی ضروری ہے؟ بولنا ضروری نہیں ہے، میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، میدان جنگ کا واقعہ ہے؟ میدان جنگ کا واقعہ ہے۔ اگر میدان جنگ میں جب حملہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، عین لڑائی کے وقت پہ بھی اگر عورت کسی کافر کو پناہ دے دے کہ بھئی تم میری پناہ میں آ جاؤ، تم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب جیسے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے 2 رشتہ دار مردوں کو پناہ دے دیے، کفار کی طرف سے جو لڑ رہے تھے پناہ دے دیے، تو حضور فرمایا جن کو تم پناہ دیے ہم بھی پناہ دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کے در پہ نہیں ہوں گے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی اگر پناہ دے دے، ایک فرد کا پناہ دینا یا پورے افراد کے طرف سے پناہ دینے کے جیسا ہے۔ دیکھیے عورتوں کی حقوق اور رائٹس دیکھیے آپ جی دین اسلام میں، جی سبحان اللہ، کہ عورتوں کو بھی حق دیا گیا ہے کہ جس طرح مرد پناہ دے کر اپنی پناہ میں لے کر اس کو قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی کر سکتی ہیں یہ کام۔ اور حضور فرمائیں گے جس کو تم پناہ دیے ہم بھی پناہ دے دیے ان کو، اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، معمولی بات نہیں ہے جی۔ اور اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ انہوں نے عورت کے کسی کو پناہ دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق اسی کے قائل ہیں کہ عورت اور غلام کا پناہ دینا درست ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے غلام کا پناہ دینا جائز رکھا ہے۔ عورت تو عورت ہے، اگر غلام بھی پناہ دے دے جس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن ان بھی اگر پناہ دیتے تو شریعت میں وہ معتبر ہے، اس کی پناہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور جس کو پناہ دیا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی قتل کرتے ہیں تو اب پھر وہی ہوں گا جو ذمہ کو جو قتل کر دے، یہ جو کسی کو پناہ دے دے اس کو قتل کر دے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ پھر اب غلام کے حقوق بھی دیکھیے آپ، جی سرونٹ غلام، جی اس کے بھی کیا پیارے حقوق ہیں دین اسلام میں۔ ہائے ہائے ہائے، کسی مذہب میں ایسی مثال ملنا ناممکن ہے سر، جی ممکن ہی نہیں۔ ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے مولا ہیں، انہیں ام ہانی کا مولا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام یزید ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، ان میں سے ادنا بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کا پناہ دینا سب کی طرف سے جائز ہے۔ ایک بھی پناہ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب پناہ دے دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ پناہ دینے والا جنگ میں شریک ہو، جنگ میں شریک رہنا ضروری ہے، باہر رہ کر پناہ نہیں دے سکتا، میدان جنگ میں موجود رہے، وہاں شریک رہیں، ایسی صورت میں اس کا پناہ دینا درست ہے۔ حدیث نمبر 1633، باب ما جاء فی الغدر۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ قال اخبرني ابو الفیض قال سمعت سلیم بن عامر يقول كان بين معاویة وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا انقضى العهد اغار عليهم فاذا رجل على دابة او على فرس وهو يقول الله اكبر وفاء لا غدر واذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا او لا يشدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء قال فرجع معاوية بالناس هذا حديث حسن صحيح۔ یہ بیان اس حکم کا جو عہد شکنی کے بارے میں آیا ہے۔ عہد شکنی یعنی عہد توڑ دینا، ایک عہد کرنے کے بعد، ایک معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عہد شکنی بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ سلیم بن عامر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ ان کی شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کریں۔ اچانک ایک آدمی کو چارپائے یعنی چوپائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو، جو عہد کیے ہیں، جو معاہدہ کیے ہیں، جو اگریمنٹ ہے اس کو پورا کرو اور عہد توڑو مت۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے صاحب؟ یہ شخص عمرو بن عبسہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے۔
یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ فرماتے ہیں سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو جب تک معاہدے کی میعاد، اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، ان کے درپے نہ ہونا، یعنی ان پر حملہ نہیں کرنا۔ صلح کا معاملہ کر لیے، اب صلح کا معاہدہ ایک سال تک کے لیے یا چند شرائط کے ساتھ اس کو مشروط کر دیے تھے کہ بھائی مقرر کر دیے تھے کہ آپ کی طرف سے ایسا نہیں ہونا تو ہماری طرف سے بھی ایسا نہیں ہوگا، یعنی آپ کی طرف سے حملہ نہیں ہونا، ہماری طرف سے بھی حملہ نہیں ہوگا، ادھر سے فائرنگ نہیں ہونا، ادھر سے بھی نہیں ہوں گی فائرنگ۔ ایسے جو معاہدے ہوتے ہیں، تو جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کو پورا کرنا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ عہد شکنی ایمان کا ایک حصہ ہے، عہد شکنی گناہ کبیرہ ہے۔ تو وہاں پر عہد ہوا تھا، رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، حملہ نہیں کریں گے، لیکن لشکر کو لے کر نکلے کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہو جائیں گی تو حملہ کریں گے۔ ابھی معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی، قریب پہنچ گئے اور مدت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، تو بولے ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے، پوری مدت ختم ہو جانے دو، یا پھر ان کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جس کی وجہ سے معاہدے کو ختم کرنے کا جواز مل جائے، ہیلا مل جائے، جب حملہ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ اگر کوئی بات معلوم ہو جاتی اسلام کی اور شریعت میں یہ طریقہ ہے معلوم ہوتا تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی یہ صحابی سے سنے عمل کرنا شروع کر دیتے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ بھائی معاہدہ بھی ہمارا چونکہ ختم نہیں ہوا، ان کے ساتھ معاہدہ باقی ہے، حملہ کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، فوراً پوری فوج کو لے کر پلٹ گئے، واپس آ گئے۔ اگر وہ لوگ معاہدہ توڑ دیے جب پھر اپنے کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی ہاں، سیدھا اٹیک کرنا ہے جی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تنگ آمد تو جنگ آمد، وہ لوگ آغاز کر دیے ہیں تو پھر اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے مارے جاتے ہیں اگر انتظار کرے تو۔ اسی لیے کوئی حملہ کر رہا ہے فوراً دفاع کرنا ہے اپنا، اپن خود حملہ نہیں کرنا، لیکن کوئی حملہ کیا تو خالی بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں، بلکہ اس کا دفاع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1634، باب ما جاء ان لکل غادر لواء یوم القیامت، قیامت کے دن عہد توڑنے والے کا جھنڈا الگ ہوگا۔ جو عہد شکنی کرنے والا تھا دنیا میں، معاہدہ کر کے توڑتا تھا، اس کا جھنڈا الگ ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا، یعنی وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کر رہا، کوئی اگریمنٹ کر کے اس کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ عہد شکنی کرنے والا تھا، اس کے علاوہ توڑنے والا تھا۔ حدیث نمبر 1634، حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني صخر بن جویریۃ عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وابي سعيد الخدری وانس وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ اس باب میں حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اس کا ایک جھنڈا الگ نصب کیا جائے گا جس سے وہ پہچانا جائے گا، اس کی شناخت ہوگی کہ یہ عہد کر کے توڑ دینے والا تھا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ فضل کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو دوزخ میں جا کے وہ جو گناہ کرے ہیں اس کے مطابق سزا پا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جی۔ حدیث نمبر 1635، باب ما جاء فی النزول علی الحکم، ثالث کے حکم پر راضی ہونے کا یہ بیان ہے۔ ثالث یعنی ایک تیسرے شخص کو فریق بنایا، حاکم عادل بنایا، اس کو منصف فیصلہ کرنے والا قاضی بنائے، تو اس کے حکم پر راضی ہونا چاہیے جبکہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، شرعی احکام کی روشنی میں۔ اس کے خلاف کرے تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال رمي يوم الاحزاب سعد بن معاذ فقطعوا اكحله او ابجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فلما راى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فحكم ان يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات وفي الباب عن ابي سعيد وعطية القرظي وهذا حديث حسن صحيح۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احزاب کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو لوگوں نے بطور علاج بازو کے درمیان سے رگ کاٹی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جگہ سے داغ دیا، لیکن ان کا ہاتھ پھول گیا تو آپ نے چھوڑ دیا اور پھر خون جاری ہو گیا۔ آپ نے دوبارہ داغا تو پھر پھول گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد نے دعا مانگی، یا اللہ جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے میری جان نہ نکالنا۔ اس پر رگ کا خون تھم گیا اور اسے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا، یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتیں زندہ چھوڑ دی جائیں تاکہ مسلمان ان سے مدد حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں تمہارا حکم اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ وہ 400 افراد تھے، جب ان کے قتل سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھ پھر کھل گئی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی رگ پھر کھل گئی اور ان کا وصال ہو گیا۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور عطیہ قرظی سے روایت مذکور ہیں۔ اس میں یہ صحابی رسول کی کرامت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو جب تک ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا اس وقت تک روح قبض نہیں کیا۔ یعنی کرامت ہے نا، یہ کرامت ہے، صحابی رسول کی کرامت۔ اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ دور جاہلیت میں بھی جو طب کے جو طریقے تھے علاج کے، فطری طریقے وغیرہ، وہ اس طریقے سے علاج کیا کرتے تھے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طریقہ علاج کا اختیار کیا گیا ہو اس سے فائدہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کبھی ماہر ڈاکٹر علاج کر رہا ہوتا ہے اور مریض کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ سب مقدرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت مقرر کیا ہے، اسپیشلسٹ کو بھی بتائے تو آدمی نہیں بچ سکتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی نہیں بچا سکتا انسان کو، اور موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر انسان سے پوچھیے آپ، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، موحد ہو، کوئی بھی ہو، سب یہ کہتے ہیں کہ موت ایک اٹل چیز ہے، ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور اس سے اللہ کے سوا کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ بادشاہ بھی ہے تو موت آئے گی اس کو، انبیاء بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک لمحے کے لیے موت کو رکھا ہے تاکہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے مطابق ہو جائے یہ۔ اور انبیاء کا جو وصال ہوتا ہے وہ ان کے اختیار سے ہوتا ہے۔ عام مخلوق میں اور انبیاء میں بہت بڑا فرق ہے، انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے پوری مخلوق میں، اسی لیے جب تک ان کی مرضی نہیں ہوتی اس وقت تک ان کی روح قبض نہیں کی جاتی۔ انبیاء سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ان کی روح قبض کی جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، چاہو مت چاہو ہر صورت میں جانا ہے وقت آتے ہی۔ لیکن انبیاء کے پاس پہلے حاضر ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے تو اس وقت روح قبض کی جاتی ہے ان کی۔ تو انبیاء ہمیشہ زندہ ہیں، وہ لوگ اپنی مزارات میں، اپنی قبروں میں۔ اور حیات الانبیاء کا جو مسئلہ ہے یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ یہ مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں، حیات ہیں وہ لوگ، اور جو موت ان پر طاری ہوئی تھی، ان کا انتقال جو ہوا تھا ایک لمحے کے لیے، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت بس۔ یعنی اس قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے اس کو، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایک لمحے کے لیے موت آئی اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اپنے مزارات میں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کا مرتبہ تو شہداء سے بھی بلند و بالا ہے، ان کے بارے میں صریح احادیث بھی ہے، یہ صرف قیاس نہیں ہے بلکہ یہ احادیث مبارکہ میں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معراج کی شب میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کی مزار کے پاس سے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مزار میں۔ تو نماز پڑھیں گے کب؟ جب زندہ ہوں۔ حدیث نمبر 1636 حدثنا ابو الولید الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم بن سعید بن بشیر قتادہ عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقتلوا شيوخ المشرکین واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا هذا حدیث حسن صحیح غریب ورواه حجاج بن ارطاط عن قتادہ نحوه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کر دو اور نابالغ بچوں کو زندہ رہنے دو، بچے وہ ہیں جن کے زیر ناف بال نہ آئے ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حجاج بن ارطاط نے قتادہ سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔
یعنی جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو میدان جنگ میں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور جو زیر ناف جو بال کا جو ذکر کیا گیا ہے جی وہ ضروری نہیں ہے کہ آنا، اگر وہ بچے 15 سال کے ہو جائیں تو پھر وہ بالغ ہو جائیں گے. بالغ ہو جائیں گے. بعض بچوں کو جو ہے بال نہیں آتے جی تو بال آنا ہی ضروری نہیں ہے اس میں. جی ایک جو دوسرے احادیث سے الگ اس کی دلیل مل رہی ہے، اس کی دلیل ملتی یہاں پر وہ حدیث جو ہے نہیں آئی، لیکن دیگر جو احادیث کی معتبر مستند کتابیں جیسا بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ کی کتابوں میں اس کی صراحت کے ساتھ جو ہے بات بتائی گئی ہے. اور اس میں بھی غالباً ایک ایسی حدیث آئی ہے آئے گی کہ ایک صحابی جو 14 سال کے تھے پیشوے میدان جنگ میں اپنے آپ کو پیش کیے کہ میں بھی جنگ کروں گا، مشرکین کے خلاف لڑوں گا، تو حضور ان کو قبول نہیں کیے. جب 15 سال کے ہو گئے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو ان کو قبول کیے. تو مطلب یہ ہے کہ 15 سال لڑکے کے لیے بلوغ کی عمر، اس سے فقہا اور محدثین استدلال کیے، سے دلیل پیش کیے کہ جب لڑکا 15 سال کا ہوتا ہے تو بالغ شمار کیا جاتا ہے. یہ کب ہے؟ یہ جب کہ علامتیں ظاہر نہ ہو بلوغ کی. اگر 15 سال سے پہلے اگر بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو گئی تو جب سے علامت ظاہر ہوئی ہے نشانی اس وقت سے ہی اس کو بالغ شمار کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک الگ عمر ہے، لڑکے کے لیے 18 ہے، لڑکی کے لیے 15، اور صاحبین کے پاس لڑکے کے لیے 15، لڑکی کے لیے 12. اور یہ مفتہ بھی قول ہے، فتویٰ بھی اسی قول پر ہے. صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا گیا کہ لڑکا جب 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ ہے، لڑکی 12 سال کی ہو جائے تو بالغ ہے، اگرچہ کہ بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو. ہاں اگر لڑکی کے لیے 12 سال سے پہلے وہ بلوغ کی علامت ظاہر ہو گئی تو وہ بالغہ شمار ہوگی، اور لڑکا 15 سال سے کم عمر میں بھی اگر اس سے بلوغ کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو وہ 15 سال سے پہلے بھی بالغ شمار کیا جائے گا. نہیں ہونے کی صورت میں یہ عمر مقرر کی گئی ہے، 15 سال کا ہوتے ہی علامت ظاہر ہو یا مت ہو، ہر دو صورت میں وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہے. حدیث نمبر 1637 حدثنا حناد حدثنا وكيع بن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم انهم يرون الانبات بلوغا ان لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول احمد واسحاق. حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قریظہ کے دن ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو جس کے زیر ناف بال ہو گئے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے نہیں ہو گئے تھے اسے چھوڑ دیا. میں ان میں سے تھا جن کے بال نہیں ہو گئے تھے، چنانچہ مجھے بھی چھوڑ دیا گیا. یہ حدیث حسن صحیح، اور بعض علماء کا اس پر عمل ہے کہ احتلام اور عمر کا پتہ نہ چلے تو بالوں کا اگنا علامت بلوغ ہے. امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں. عمر معلوم نہیں ہے اور علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی تو بال اگر آ گئے تو سمجھو کہ بالغ ہو گیا، یعنی 15 سال ہے. ناف کے نیچے کے حصے میں بال اگر آ جائیں تو بالغ شمار ہوگا. پھر وہ بال میں بھی گھنے اور کالے بال ہونا چاہیے. اچھا، حدیث نمبر 1638 باب ما جاء فی الحلف. حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا یزید بن زريع حدثنا حسین المعلم عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته اوفوا بحلف الجاہلیۃ فانه لا یزیدہ یعنی الاسلام الا شدۃ ولا تحدثوا حلفا فی الاسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وام سلمة وجبیر بن مطعم وابی ہریرہ وابن عباس وقیس بن عاصم وهذا حدیث حسن صحیح. قسم کا پورا کرنا. حضرت عمرو بن شعیب بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جاہلیت کے عہد پورے کرو کیونکہ اسلام اسے اور مضبوط کرتا ہے. دور جاہلیت میں اگر کوئی عہد کیے تھے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس عہد کو پورا کرو کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے. کافر ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا، کچھ بھی کر لو اس کا شمار ہی نہیں ہے. لیکن کافر ایک نظر مانا تھا دور جاہلیت میں، بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس نظر کو پورا کرنا بدرجہ اولا ضروری ہے اس کے لیے، اسلام کی وجہ سے اور پختہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ شرعاً درست ہو، شرعاً درست ہونا ہے، وہ بھی شرط ہے، نظر ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے درست ہو. ہاں، اللہ و رسول اس کے خلاف نہ ہو نظر. جی، لیکن اسلام میں آنے کے بعد کوئی نیا معاہدہ نہ کرو، قسم خامخواہ قسم مت کھاؤ، کوئی معاہدہ ایسا معاہدہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم مشکل میں پڑ جاؤ اور اس کو نہ کر سکو. جیسے دور جاہلیت میں کوئی نظر مانے تھے کہ میں کعبۃ اللہ تک پیدل جاؤں گا، تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کو سہولتیں فراہم کیا ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. ایسی نظر مت مانو جس کی وجہ سے خود مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ. ہاں، اللہ تعالیٰ خود جب تکلیف دینا نہیں چاہتا بندوں کو تو پھر بندے کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ اس سے پہلے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی،
دور جاہلیت میں کوئی عہد کیے تھے، کوئی نظر مانے تھے، وہ پوری کرو، کیونکہ اسلام کی وجہ سے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ البتہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کوئی نئے معاہدے یا نئے نظریں مت مانو۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ام سلمہ، جبیر بن مطعم، ابو ہریرہ، ابن عباس اور قیس بن عاصم رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1639، باب فی اخذ الجزیۃ من المجوسی۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ حدثنا الحجاج بن ارطاط عن عمرو بن دینار عن بجالۃ بن عبدۃ قال كنت كاتبا لجزء ابن معاویہ على مناظر فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزیۃ فإن عبد الرحمن بن عوف اخبرني ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیۃ من مجوسی حجرا۔ هذا حدیث حسن۔ مجوس یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں سے جزیہ لینے کا بیان ہے۔ حضرت بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں مقام مناظر میں جز بن معاویہ کا منشی تھا کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سے جزیہ لو، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 1640، حدثنا ابن ابی عمر یعنی ٹیکس اسلامی کرنے والوں سے ہی لینا ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی کافر سے لے سکتے ہیں؟ کسی بھی کافر سے لیا جا سکتا ہے۔ جو کافر ہیں، جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں یا ستاروں کی پرستش کرنے والے ہوں یا کسی اور پتھر وغیرہ کی پرستش کرنے والے ہوں، یہ سب الکفر ملت واحدہ، ایک ہی ملت ہیں لوگ سب، اگرچہ کہ ان کے نام الگ ہیں، ان کے طریقے الگ ہیں، لیکن سب کا شمار کافروں میں ہی ہوتا ہے۔ لہذا جو بھی کافر ہے، اسلامی سلطنت میں رہتا ہے، اس سے ٹیکس لیا جائے گا۔ مسلمانوں سے صرف زکوٰۃ لی جائے گی؟ مسلمانوں سے صرف زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن یہ ہندوستان کا قانون ایسا ہے کہ ایک مسلمان ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے اس کو، اور گورنمنٹ نوکری ہے، پرماننٹ ہے، تو اس کو انکم ٹیکس بھی ادا کرنا ہے۔ ہر چیز میں ہے ٹیکس، ہر چیز میں ٹیکس ہے۔ اسلام اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو مجبوراً انکم ٹیکس میں دینا ہی پڑتا ہے۔ اور کیسا قانون ہے؟ دیکھیں، اسلام کا جو قانون ہے 2.5% ہے، لیکن یہ ہندوستان کا جو قانون ہے 10% دینا ہے انکم ٹیکس بھی۔ قربان جائیے آپ دین اسلام پر۔ جی۔ ہائے ہائے ہائے۔ حدیث نمبر 1640، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن مجالۃ ان عمر كان لا يأخذ الجزیۃ من المجوس حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الجزیۃ من مجوس حجر وفي الحديث كلام اكثر من هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت بجالہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوس یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوس سے جزیہ لیا ہے۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اطلاع نہیں تھی، نہیں لیتے تھے، لیکن جب معلوم ہو گیا ایک دوسرے صحابی کے ذریعے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام کے مجوس سے جزیہ لیتے تھے، تو اس کے بعد سے آپ نے پھر حکم جاری کر دیا کہ جو بھی مشرک ہیں، مجوس ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جائے۔ اب یہ ٹیکس کتنا لیا جائے، اس کی مقدار کیا ہونا چاہیے، اس کی کوانٹٹی کیا ہونا چاہیے، اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آزاد ہے تو اس کے لیے کیا ہے، غلام ہے تو کیا ہے، بوڑھا ہے تو اس کے لیے کیا ہے مقدار، جوان ہے تو اس کے لیے کیا ہے، جو کما رہا ہو تو اس کے لیے کیا ہے۔ جی۔ حدیث نمبر 1641، باب ما جاء ما يحل من اموال اهل الذمه۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله انا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليه من الحق ولا نحن ناخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابوا الا ان تاخذوا كرها فخذوا هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب ايضا وانما معنى هذا الحديث انهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا۔ ذمیوں کے مال سے کس قدر لینا جائز ہے؟ ذمی ہے جو غیر مسلم ہے، اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت میں ٹیکس دے کر رہتے ہیں، اگر ان کے پاس سے گزر ہوا مسلمان، جیسے کہ عام طور پر میدان جنگ میں جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کسی قوم کے پاس سے گزر ہوتا، اب مسلمانوں کے پاس خریدنے کے لیے، کھانا خرید کر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان سے درخواست کرتے کہ بھئی ہماری ضیافت کرو، ہم کو کھانا کھلاؤ، انکار کر دینا، نہیں کھلاتے بلکہ بولے تو کیا کرنا، تو بقدر ضرورت زبردستی بھی ان سے لیا جا سکتا ہے، یہ ذمیوں سے ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں قوم کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے اور نہ وہ ہمارا مالی حق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان سے لیتے ہیں، تو ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دینے سے انکار کریں تو زبردستی لے لو، لیکن بقدر ضرورت. بھوک لگ رہی ہے، خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، میدان جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ضیافت کرنا ان کا حق ہے نا. وہ ایک مہمان آیا تو مشرک بھی ہے تو اس کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ بہت دیر انتظار کیا، ایک شخص آیا لا کے بٹھایا اس کو کھانے کے لیے، لیکن وہ مجوسی نکلا، یعنی کافر تھا، وہ مشرک تھا. تو اب دستر پر سے اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی میں تو اس کو پوری زندگی رزق دیتا رہا، آپ ایک ٹائم نہیں کھلایا اس کو، مشرک ہے بول کے اٹھا دیا دستر سے. تو مشرک بھی ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کو کھلانا پلانا ہے. اور ایک واقعہ بھی مشہور ہے، حضور کے پاس ایک مشرک آیا تھا، اس کی مہمان نوازی کی، خوب کھلائے پلائے کرے، اچھا اس کے سونے کا انتظام کرے. تو غلاظت کر کے چلے گیا تھا بستر میں، اپنی تلوار بھول گیا تھا تو اس کے کپڑے وغیرہ صاف کیے سب. پھر تلوار لینے کے لیے آیا تو اچھے اخلاق سے پیش آئے. اس دور کے لوگ ہوتے تو اس کو مار دیتے تھے، اس کو آتے پہلے. تو یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، مسلمان ہو گیا وہ شخص. تو یہ اخلاقی کردار اور جو نمونے پیش کیے گئے اسلام میں، اسی کی وجہ سے اسلام پھیلا. یہ حدیث حسن ہے. لیث بن سعد نے بھی اسے یزید بن حبیب سے روایت کیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑائی کے لیے جاتے وقت ایسی قوم کے پاس سے گزرتے جن سے کھانے پینے کی چیزیں خرید نہیں سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زبردستی کیے بغیر بیچنے پر راضی نہ ہوں تو زبردستی لے لو. ایک مطلب یہ بھی ہے بھائی کہ اگر کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں صحابہ لیکن وہ لوگ بیچنا نہیں چاہ رہے، مسلمان ہیں بلکہ، تو زبردستی لے لو بول کر فرمایا. بعض احادیث میں اس کی تفسیر اسی طرح مروی ہے. نہیں پیسے دے کے لینا ہے. یہ خریدنے کی چیز کے بارے میں ہے. کھلانے پلانے کے معاملے میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کسی قوم کے پاس سے گزر ہوا، مہمان نوازی کرو بولے، حالانکہ جنگ ضروری نہیں ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں ضروری نہیں. بھوک لگ رہی ہے آپ کو، بھوک لگ رہی ہے، پوچھے تو ان کا کام ہے کھلانا، نہیں کھلایا تو زبردستی بھی لے سکتے ہیں بقدر ضرورت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا حکم دیتے تھے. آج حدیث نمبر 1621 سے ہم آغاز کیے تھے، 1641 تک اللہ کے فضل سے پہنچے ہیں انشاءاللہ. آگے 1642 سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.